حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصاب الحسين عليه السلام أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الكريم والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يبرد أبدا صلوات بر محمد دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور دنیا بھر میں جہاں بھی یہ مظلوم کی صف عزا بچھی ہے پروردگار تمام عزاداران مظلوم کربلا کی محافظت فرمائے بالخصوص اس پورا شوق دور میں جب حالات انتہائی ناسازگار ہیں خصوصی طور پہ مقامات مقدسہ کربلا معلیٰ نجف اشرف کی مولا محافظت فرمائے اور وہاں پر موجود عزاداران مظلوم کربلا کی محافظت فرمائے حاضرین جو موجود ہیں میرے مالک اللہ ان سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما ان کی مشاکل کو آسان فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی حقیقی معرفت نصیب فرما ہمارے آقا و مولا صاحب العصر والامر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى إخوات الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات بر محمد و علی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، عظمت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام پر بآواز بلند صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ کی خدمت میں ابتدائے محرم الحرام سے لے کے ایک موضوع رکھا گیا ہے کہ عزاداری سید الشہداء علیہم السلام مودت فی القربہ کا عظیم ترین مصداق ہے. اب یہ آیہ قرآنی جب نازل ہوئی، جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، سوال کیا گیا یا رسول اللہ من قرابتک، کہ آپ کے وہ کون سے قربا ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں کہ جن کی مودت کا حکم دیا گیا. تو آپ نے فرمایا وَهُوَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةٌ وَأَبْنَاؤُهُمَا، کہ جن کی مودت کا حکم دیا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ان کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، تو آیا یہ ہماری محبت فائدہ دے گی؟ کیونکہ یہ جو حکم ہو رہا ہے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ حکم رسول نے خود نہیں دیا کہ میرے رشتہ دار ہیں اور ان سے مودت کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، بلکہ حکم دیا گیا، خداوند متعال نے حکم دیا قل، نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ نبی کو کہا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی یہ حکم بھی نبی کا حکم نہیں بلکہ یہ حکم خدا ہے. اس لیے نبی کے ساتھ اگر محبت کے ہم دعوے دار ہیں تو ساتھ ساتھ اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا جو دعویٰ ہے وہ بھی ہمیں کرنا ہوگا. اور قرآن کریم کی روح سے اگر دیکھا جائے، اگر ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، دعویٰ تو کرتا ہے نا، دعوے کے میں کوئی کسی کو اشکال نہیں ہوتا، کوئی بھی بندہ کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے، تو کیا وہ قرآن کی محبت اسے فائدہ دے گی؟ نہیں دے گی. کیوں؟ قرآن کا حکم ہے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
اگر قرآن کے ساتھ محبت ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسے اہل بیت علیہ السلام سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ اچھا، ایک نقطہ یہاں پر اور بیان کرتا چلوں۔ بعض لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں جی وہ ہم بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ہماری بھی ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک نقطہ جو فرق آپ کے سامنے رکھنا ہے، ایک ہے محبت اور ایک ہے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ ہم جو محبت اہل بیت کرتے ہیں وہ نظر بھی آتی ہے مودت کی صورت میں۔ اس کی دلیل امام جعفر صادق علیہ السلام سے کرو، اللہم صلی علی۔ بہت بہترین ایک روایت ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی اطلع علی الارض فاختارنا، سبحان اللہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نظر فرمائی اور ہم اہل بیت کو چن لیا۔ سنتے جائیے روایت، ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض فاختارنا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر نظر فرمائی اور ہم اہل بیت کو چن لیا۔ فقط ہم اہل بیت کو نہیں چنا، آگے فرمایا واختار لنا شیعتا ینصروننا، اس کے بعد ہمارے لیے اللہ نے ایسے شیعہ منتخب کیے جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہمارے شیعہ ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَفْرَحُونَ بِفَرْحِنَا، وہ ہمارے شیعہ ایسے شیعہ ہیں کہ ہماری خوشیوں میں ہمارے ساتھ خوش نظر آتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، اگر ہمارے گھر پہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی شہادت آتی ہے تو وہ بھی غم زدہ نظر آتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے شیعہ۔ آگے فرمایا وَيَبْذُلُونَ أَمْوَالَهُمْ وَأَنفُسَهُمْ فِينَا، فقط ہماری خوشی میں خوش نہیں ہوتے، ہماری غمی میں غم زدہ نہیں ہوتے، بلکہ فرمایا جہاں پر اپنا مال خرچ کرنا پڑے ہمارے اوپر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس سے آگے فرمایا فقط مال نہیں، جہاں پر ان کو اپنی جان بھی دینی پڑے ہمارے اوپر اپنی جان بھی نچھاور کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اور آگے فرمایا اولئک منا و الینا، کہ یہ جو ہمارے شیعہ ہیں یہ ہم سے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ کتنا اجر ہے شیعان علی ابن ابی طالب، سوچا ہے کبھی آپ نے کتنا اجر ہے شیعان علی ابن ابی طالب اور اہل بیت علیہ السلام کی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ محبت دلوں میں ہونا، کسی کو نہیں پتا کون کس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اہل بیت سے محبت نہیں، مطلوب مودت ہے، اور مودت کا بہترین مصداق یہ ہے کہ جہاں اہل بیت غم زدہ ہو وہاں غم زدہ نظر آؤ، جہاں خوشی ہو وہاں خوش نظر آؤ، جہاں تمہیں مال دینا پڑے مال دو، جہاں تمہیں جان دینی پڑے جان دو۔ یہ ہے مودت کا مصداق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مودت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں میں ایک نقطہ بیان کرتا چلوں، بعض دفعہ محفلوں میں لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے، مال خرچ کرنا اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ
آج کا یہ الحاد زدہ معاشرہ، جہاں میں بار بار آپ کو خصوصی نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں تشکیک اور شک ڈالا جا رہا ہے، یہ جو اہل بیت پہ مال خرچ کرتے ہو اس کی وقت کم نہ سمجھو۔ بعض دفعہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں، یہ جی شیعہ قوم اتنا پیسہ لگا رہی ہے، اتنا بجٹ لگا رہی ہے، ان کو یونیورسٹی بنا لینی چاہیے، ان کو یہ کر لینا چاہیے، وہ کر لینا چاہیے۔ اور بدبختو پورا سال تم کہاں ہوتے ہو؟ محرم الحرام میں آپ کو مومنین کو جو تبرک دیا جاتا ہے اس وقت نظر آتا ہے کہ یہ یونیورسٹیاں بناؤ، یہ کالج بناؤ۔ اللہ نے جن مومنین کو توفیق دی ہے وہ کر بھی رہے ہیں، یہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ جنہوں نے خرچ بھی نہیں کرنا، فقط تنقید۔ اس لیے اپنے ذہن میں رکھو کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ میرا ایک الگ موضوع ہے کہ میں اب کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا کہ کتنا مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ خرچ کرنا۔ جاتے ہو کربلا زیارت پہ جاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ یکم سفر سے لے کے 30 سفر تک کوئی زائر کربلا سے بھوکا واپس نہیں آتا اور کسی کی جیب سے 1 روپیہ نہیں لگتا۔ وہ پاگل ہے۔ بڑے بڑے علماء فقہاء یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی موقع میں جا کے زائرین کی خدمت کریں۔ اس لیے اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ خرچ کیا جانے والا پیسہ، اس کی بھی وقت ہے، اس کی بھی عظمت ہے، اس لیے اس کو کم نہ سمجھو۔ یہ جو آج کل الحاد زدہ معاشرے میں آپ کے اذہان کو خراب کرنے کی اور یہ غلط قسم کی جو ہے چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، ان کے اوپر کنٹرول کرنا سیکھو۔ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ اگر کوئی بندہ تمہارے ایمان میں تشکیک پیدا کرنا چاہتا ہے تو تمہارے پاس جواب ہونا چاہیے۔ یہ جواب دینا میرے ممبر کی ذمہ داری ہے۔ میرے نوجوانوں کو بتائے کہ یہ چیزیں ان کی وقت ہے، ان کی عظمت ہے۔ جب میرا سٹیج نہیں بتائے گا تو میرا نوجوان کہاں سے سیکھے گا؟ کہاں سے سیکھے گا میرا نوجوان؟ اس لیے بانیان سے میری گزارش ہے کہ خدا را اس سٹیج کو جتنا مضبوط کرو گے اتنا یہ کربلا کی یونیورسٹی مضبوط ہو جائے گی۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی کربلا جیسی یونیورسٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ 5 سال کا بچہ بھی آ رہا ہے، 2 سال کا بچہ بھی آ رہا ہے، 60 سال کا بھی آ رہا ہے، 30 سال کا بھی آ رہا ہے۔ کون سی ایسی یونیورسٹی ہے؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے سٹیج کو مضبوط کرو۔ اس سٹیج سے ایسی چیز بیان ہونی چاہیے جو میرے نوجوان کے بچوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات کے جواب دے۔ یونیورسٹیوں میں جو ان کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں ان کے اعتراضات کے جواب دے۔ یہ ہمارے سٹیج کی ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد۔ اسی کے ساتھ ایک اور روایت سنتے جائیں، ابن عباس سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعبد الرحمن بن عوف۔ اب یہ روایت ہے، رسول خدا نے عبد الرحمن بن عوف کو مخاطب کیا ہے۔ اب وہ اس کی اگر بیان کیا جائے تو یہ سٹیج اور یہ چیز اجازت نہیں دیتی کہ عبد الرحمن بن عوف کو کھول کے بیان کیا جائے، لیکن رسول نے اشاروں میں سمجھا دیا کہ ایک ہے اصحاب اور ایک ہے اہل بیت۔ میرا موضوع اس کو مد نظر رکھیں، بس اتنا ذہن میں رہے، ایک طرف اصحاب ہیں اور ایک طرف اہل بیت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعبد الرحمن بن عوف، کہ عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا، یا عبد الرحمن انتم اصحابی۔ عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ عبد الرحمن تم میرے اصحاب میں سے ہو۔ آگے فرمایا وعلی ابن ابی طالب منی وانا من علی۔ فرمایا ومن اذانی فعلیہ لعنت اللہ، اور جس نے محمد کو اذیت دی اس پر اللہ کی لعنت۔ آگے فرمایا یا عبد الرحمن
ان اللہ تعالی انزل علی کتابا مبینا. سنتے جائیے روایت کو. میں روایات کو اس لیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ ہوائی نہ ہو, میرے نوجوان کو پتہ چلے کہ یہ کیا روایت کیا ہوتی ہے, یہ فضائل کیا ہوتے ہیں, یہ روایتوں میں کیسے آتے ہیں. سنتے جائیے. یا عبد الرحمن ان اللہ تعالی انزل علی کتابا مبینا. اے عبد الرحمن, بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک واضح کتاب نازل فرمائی. وَأَمَرَنِي أَنْ أُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ, اور مجھے حکم دیا گیا کہ جو کچھ ان پر نازل ہوا وہ میں لوگوں کو بتاؤں. مجھے یہ حکم دیا. آگے کیا کہا؟ ما خلا علی ابن ابی طالب. کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا لیکن سوائے علی ابن ابی طالب کے. کیوں؟ سمجھے نہیں آپ بات؟ کہ اللہ نے مجھے کتاب میرے اوپر نازل کی اور مجھے حکم دیا کہ اس کتاب کو کھول کھول کے بیان کروں. ساتھ مجھے حکم دیا گیا علی کو بیان نہیں کرنا کیونکہ علی خود جانتا ہے. آگے خود روایت میں ہے کیوں علی کو نہیں. فَإِنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنِ الْبَيَانِ, کیونکہ علی جو ہے وہ وضاحت سے بے نیاز ہے. آگے سنیں. ان اللہ تعالی جعل فصاحتہ کا فصاحتی ودرایتہ کا درایتی. بے شک اللہ تعالیٰ نے علی کی فصاحت کو میری فصاحت جیسا اور علی کی معرفت کو میری معرفت جیسا رکھا. آگے فرمایا لو کان الحلم رجلا لکان علی علیہ السلام. اگر یہ حلم اور بردباری کسی مرد کی شکل میں ہوتا وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ حَيْئَةً لَكَانَتْ فاطمہ. اگر یہ حسن و جمال کسی صورت میں ہوتا تو میری فاطمہ ہوتی. بلکہ یہ نہیں کہا کہ فاطمہ ہوتی. آگے فرمایا بل ہی اعظم, بلکہ وہ فاطمہ اس سے بھی عظیم تر ہے. آگے سنیں. ان فاطمہ علیہ السلام ابنتی خیر اہل الارض انصرا و شرفا و کرما. کہا میری بیٹی فاطمہ زمین والوں میں حسب و نسب سے بھی, شرف و فضل سے بھی اور کرم و فضل کے اعتبار میں سب سے بہترین ہے. یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی مودت. فقط محبت نہیں بلکہ مودت. قرآن کو مطلوب مودت ہے, محبت مطلوب نہیں. اور روایت میں واضح طور پہ بتا دیا کہ بھائی تمہارا مقام اصحاب کا ہے اور ان کا مقام اہل بیت کا ہے. اور یہ روایت فقط ہماری کتابوں میں نہیں ہے, یہ عامہ کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ ہمارے اوپر واجب ہے. ابھی ہمارا جو موضوع چل رہا تھا ہم نے اسی کے ضمن میں کہ اہل بیت علیہ السلام کی ہم نے کرنی ہے اطاعت. پہلا مرحلہ ہے مودت کا. اس کے بعد کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مودت پہلے کہا کہ جس کو مودت ہوگی پھر مرحلہ آئے گا اطاعت کا. تو ہم نے امام صادق علیہ السلام ہم نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا ہمیں بتائیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں. وہ کون سے اصول ہیں کہ جن اصولوں کی بنا پہ ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا قیل للصادق علی ماذا بنیت امرک,
کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد کس چیز پر رکھیں؟ فقال علی اربعۃ اشیاء، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو اپنی زندگی کو 4 اسلوب کے اوپر جو ہے وہ اس کو قائم کرو، اپنی زندگی کے 4 اصول بناؤ اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ عرض کیا مولا کون سے؟ فرمایا علمت ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت۔ یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے جان لیا کہ میرا عمل کوئی اور انجام نہیں دے گا، فاجتہدت، تو پھر میں نے اسے کرنے کے لیے خود کوشش کی۔ آگے فرمایا یہ عمل جو ہے نا، عمل، العمل شعار المؤمن، عمل مومن کا شعار ہے، مومن کی علامت ہے۔ مومن عامل ہوتا ہے، عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، گفتار کا غازی نہیں ہوتا۔ یہ ہے کردار، عمل کرنا پڑے گا۔ بالعمل تحصل الجنہ لا بالعمل، اگر جنت حاصل کرنی ہے تو عمل سے ملے گی، امیدوں سے نہیں۔ یہ روایت عرض کر رہا ہوں امیر المومنین کی کہ بالعمل تحصل الجنہ، عمل کرنے سے جنت ملے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ بالعمل تحصل الجنہ لا بالعمل۔ آگے فرمایا امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال۔ امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں لوگ مال کے ذریعے قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ تمہاری دنیا کا معیار اعمال نہیں ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ بڑا باعث شرف ہے، اس کی بڑی معاشرہ عزت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں الناس فی الدنیا بالاموال، یہ دنیا میں تو چل جائے گا، وفی الآخرۃ بالاعمال، آخرت میں مال و دولت کام نہیں آئے گا، تیرا خود کیا ہوا عمل کام آئے گا۔ آگے ایک روایت ناج البلاغ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر عمل۔ نصیحت کر رہے ہیں ناج البلاغہ میں اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو اے میرے شیعو، ایسا نہ بنو جو بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھتا ہے۔ عمل کوئی نہیں کرتا، آخرت میں اعلیٰ مقام پانے کی اسے امید ہے۔ فرمایا وَيَرْجُ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ، لمبی لمبی امیدوں پر توبہ کی توقع رکھتا ہے۔ سمجھ آئیے یہ روایت، لمبی لمبی امیدیں۔ بھائی ابھی کون سی عمر اتنی ہے، کر لیں گے توبہ، ابھی جوانی ہے، ابھی بڑھاپا آئے گا، جوان کا کیا کام ہے وہ توبہ کرے، ابھی تو میں نے کمانا ہے، ابھی تو میں نے کار لینی ہے، کوٹھی بنانی ہے، پھر میری شادی ہوگی، پھر میری اولاد ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا۔ یہ ساری لمبی امیدیں، ان لمبی امیدوں کے چکر میں توبہ کو بھول جاتا ہے۔ پتہ اس وقت لگتا ہے جب فرشتہ اجل سر پہ آ جاتا ہے۔ یہی امام فرما رہے ہیں وَجَرْجُ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ۔ آگے فرمایا یقول فی الدنیا قول الزاہدین، دنیا میں جب رہتا ہے تو بڑی زاہدوں والی باتیں کرتا ہے، بڑا دنیا سے بے رغبت ہو کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ میرا تو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں دنیا سے میں نے کیا لینا، بڑی واضح و نصیحت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وَيَعْمَلُ فِيهَا عَمَلُ الرَّاغِبِينَ، لیکن اس کا عمل ایسا ہے جو دنیا داروں کا عمل ہوتا ہے۔ اس کی واضح و نصیحت ایسی ہے، بڑی زاہدوں والی، بڑی واضح و نصیحت کرے گا، لیکن اس کا عمل دیکھو وہ وہی ہوگا جو دنیا دار کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ان اعطی منہا لم یشبع، اگر دنیا سے تھوڑا بہت مل جائے تو اس سے پیٹ نہیں بھرتا، تھوڑا ہے پیٹ نہیں بھرتا۔ وَإِن مُنِعَ لَمْ يَقْنَعْ، اگر نہ ملے تو قناعت بھی نہیں کرتا۔ ادھر کہتا ہے میں دنیا دار نہیں ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے دنیا کی، اگر مل جائے تو کبھی شکر خدا کی توفیق نہیں ہوئی، اگر خدا آزمائش کرے نہ دے تو کانے بھی نہیں ہوتا، قناعت بھی نہیں کرتا۔ آگے فرمایا وَيُعْجِزُ عَنْ شُكْرٍ مَا أُوتِيَ، جو کچھ دیا ہے کم از کم اس کے اوپر تو شکر ادا کر۔
ایسا رواج ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہو گیا ہے کہ ہماری زبان شکوہ والی زبان بن چکی ہے. ہماری اس زبان پہ کبھی شکر نہیں آتا. قرآن کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، او بھائی شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. جب ہر وقت شکوہ، میں مر گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، تو اس طرح تو پھر خدا کو بھی یہ شکوے والی زبان پسند نہیں ہے. خدا بھی کہتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں نعمتیں زیادہ دوں گا. یہی مولا فرما رہے ہیں وَيُعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ وَيَبْتَغِ الزِّيَادَةَ فِي مَا بَقِيَ. کہتے ہیں کہ جو ہے اس پہ کانے نہیں ہے، اس پہ شکر بھی ادا نہیں کرنا. دل کرتا ہے کہ اور مل جائے، اور مل جائے کچھ مجھے. وَيَنْهَى النَّاسَ وَلَا يَنْتَهَا. کہتے ہیں کہ لوگوں کو بڑا برائی سے روکتا ہے. اس کی تبلیغ سنو، اس کا امر بالمعروف سنو، ماشاءاللہ بہت اعلیٰ قسم کا ہوگا، لوگوں کو بڑا برائیوں سے روک رہا ہوگا، لیکن خود نہیں رکتا. لوگوں کے لیے بڑی تبلیغ ہے، بڑا قرآن ہے، بڑی حدیث ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے نا خود نہیں رکتا. آگے فرمایا وَيَأْمُرُ النَّاسَ مَا لَا يَأْتِي. لوگوں کو اس نیکی کا حکم دیتا ہے جو خود کرتا نہیں ہے. یہ حکم دیتا ہے لوگوں کو. آگے فرمایا وَيُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَا يَعْمَلَ بِأَعْمَالِهِمْ. نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان جیسے عمل نہیں کرتا. محبت ہے اچھے لوگوں سے لیکن ان جیسا عمل نہیں کرتا. وَيُبْغِضُ الْمُسِيئِينَ وَهُوَ مِنْهُمْ. گناہ گاروں سے اس کو بڑی نفرت ہے حالانکہ خود بھی گناہ گار ہے. کس منہ سے کسی گناہ گار سے نفرت کرتے ہو؟ یا تو معصوم ہو تو پھر تو کہہ سکتے ہو کہ میں نفرت کروں. یہ معاشرے میں رہنے کے اسلوب ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بیان کیے ہیں، جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، جن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اتنی عظیم ہادی خدا نے ہمیں دیے ہیں، کیا کمی ہے ان ہادیوں میں؟ اگر کمی ہے تو ہمارے اندر. اگر معاشرے میں امر بالمعروف نہیں ہو رہا، لوگ جو ہے نیکی کی طرف نہیں جا رہے، اس میں ہمارے ہادیوں کا قصور نہیں ہے بلکہ اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہے. ہم ان سے لینا نہیں چاہتے، ہم ان کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، ہم عمل کی طرف جانا نہیں چاہتے. ایک مرجئہ ہے، مرجئہ عربی زبان میں مرجئہ کہتے ہیں. مرجئہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس پر 70 انبیاء نے لعنت کی ہے، اور امام صادق علیہ السلام نے بھی مرجئہ کو ملعون کہا ہے. اب یہ مرجئہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ فقط ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں. یہ بھی ذہن میں رکھو. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم امام نے فرمایا کہ اپنے نوجوانوں کو خود اسلام سکھاؤ ورنہ یہ مرجئہ کے ہاتھوں چڑھ جائیں گے. اس وقت امام نے فرمایا تھا. یہ مرجئہ کون ہے؟ وہ یہی تو کہتے ہیں کہ ایمان کافی ہے، محبت کافی ہے، اس کے آگے عمل کی ضرورت نہیں. امام فرماتے ہیں 70 انبیاء نے ان مرجئہ پر جو ہے لعنت کی ہے، اور امام صادق نے اس وقت متوجہ کیا تھا کہ اپنے نوجوانوں کی خود تربیت کرو ورنہ یہ مرجئہ کے ہاتھوں چڑھ جائیں گے. اس لیے آج کا پیغام یہی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، گفتار کا غازی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم سب کو محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ مودت اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھ دیجیے ورنہ. عزاداران مظلوم کربلا، آج جو ذکر مصیبت کرنا ہے وہ اس سفیر حسین کا کرنا ہے جو کربلا کی تمہید ہے.
عزادارو، ایک دن امیر المومنین نے رسول خدا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا تم میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم نے کیسا سوال کیا؟ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں 2 سبب ہیں جن کی بنا پہ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ میرا چچا ابو طالب عقیل سے محبت کرتا تھا، اور جس سے میرا چچا محبت کرتا تھا میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا، اس لیے بھی میں عقیل سے محبت کرتا ہوں کہ عقیل کا ایک بیٹا میرے حسین پر قربان ہوگا۔ عزادارو، یہ ہے مسلم ابن عقیل۔ جب امام مظلوم کربلا نے مکہ کو چھوڑا، کوفیوں کے 18,000 کے لگ بھگ خط مل چکے تھے، تو امام مظلوم کربلا نے جناب مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ مسلم، کوفے کے حالات دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ کوفے کے حالات میرے آنے کے لیے سازگار ہیں یا سازگار نہیں ہیں۔ اور ساتھ ایک رکا دیا اور کہا کہ اہل کوفہ کو میرا یہ رکا دینا، اور اوپر لکھا انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، اے اہل کوفہ میں تمہاری طرف ایک ایسے سفیر کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی بھی ہے اور جو میرا چچا زاد بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے اوپر ہم سب اہل بیت کو اعتماد ہے۔ ایسے شخص کو میں سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں۔ عزادارو، جب کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل آئے، کوفہ کے حالات اس وقت سازگار نہ تھے، لیکن جناب مسلم بن عقیل کے آنے کے بعد لوگوں نے دھڑا دھڑ جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کرنا شروع کر دی۔ اتنی بیعت شروع کی کہ یزید ملعون کو پتہ چلا کہ لوگ جو ہے حسین ابن علی کی بیعت کر رہے ہیں کوفہ والے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ کوفہ کا موجودہ جو گورنر نعمان بن بشیر تھا اسے معزول کیا جائے، اور عبید اللہ ابن زیاد جو تھا اس کو بصرہ سے منگوایا کہ تم کوفہ میں آؤ، اور یہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون بصرہ سے کوفہ کی طرف آیا، اور یہ جب آیا اس نے بڑا دھوکہ دیا۔ تاریخ کے جو اوراق گردانی کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے منہ کے اوپر نقاب اوڑھا ہوا تھا، اور لوگ دھڑا دھڑ انتظار کر رہے تھے فرزند زہرا کا کہ فرزند زہرا آ رہا ہے، ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ اور یہ اسی طرح کوفہ میں داخل ہوا، اس کے منہ کے اوپر نقاب تھا، لوگوں کا جم غفیر تھا، اس نے منہ سے نقاب نہیں اتارا۔ لوگ کہہ رہے تھے مرحباً یبن رسول اللہ، مرحباً یبن رسول اللہ۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ فرزند زہرا کوفہ میں آ چکے ہیں، لیکن یہ جم غفیر کو توڑتا ہوا جب دارالامارہ کے پاس پہنچانا اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا، اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ملعون ہے۔ اس نے لوگوں کو بڑا دھوکہ دیا۔ جب فوراً اس کو پتہ چلا کہ ابھی میں دارالامارہ کے پاس پہنچ چکا ہوں اور سیکیورٹی میرے پاس مکمل آ چکی ہے، تو اس وقت اس نے کہا کہ جس نے حسین کی بیعت کی ہے وہ توڑ دے، ورنہ میں آج رات تک تمہیں قتل کر دوں گا یا تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ لوگ ڈر گئے، اتنا ڈرے کہ ظہر کی نماز ہوتی ہے، حضرت مسلم ابن عقیل ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور 1000 ایک صف میں بندہ تھا، 1000 بندہ ایک صف میں تھا،
اور 18 صفحے تھیں، اور یہ 18,000 بندہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے جناب مسلم بن عقیل کے پیچھے، لیکن جب مغرب کی نماز ہوتی ہے تو 18 بندے تھے۔ پھر یہ 18 بندے، جب عشاء کی نماز ہوئی تو جناب مسلم بن عقیل عشاء کی نماز پڑھا کے باہر نکلے تو ایک بندہ بھی نہیں تھا۔ اب جائے تو مسلم ابن عقیل کہاں جائے؟ پردیسی ہے، کوفے کے راستوں سے واقف نہیں ہے مسلم ابن عقیل۔ ایک روایت آج پڑھ رہا تھا کہ مسلم بن عقیل روزے سے تھا۔ خیر مسلم بن عقیل چلتے چلتے کوفے کی تنگ گلیوں میں، جنہوں نے کوفہ دیکھا ابھی بھی ایسے ہی ہے، کوفے کی تنگ گلیوں میں جاتے 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 جب مسلم ابن عقیل تھک گئے نا تو ایک گھر کے باہر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ رات کا منظر تھا، ایک خاتون گھر سے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہے اے اجنبی تم مجھے اس شہر کے نہیں لگتے۔ اس نے کہا ہاں امت اللہ میں اس شہر کا نہیں ہوں، لیکن ایک میری درخواست ہے، مجھے پانی کا ایک گلاس پلا دو، میں بہت پیاسا ہوں۔ وہ امت اللہ گھر جاتی ہے، جس کا نام تاریخ نے توعہ لکھا ہے، وہ گھر جاتی ہے، ایک پانی کا جام لے کے آتی ہے۔ جناب مسلم بن عقیل پانی پیتے ہیں، پانی پی کے شکرن للہ کرتے ہیں، اور وہ خاتون توعہ گھر جاتی ہے، جام رکھنے کے بعد واپس آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جناب مسلم بن عقیل دوبارہ بیٹھے ہیں، تو وہ کہتی ہے اے اجنبی تجھے شاید پتہ نہیں ہے، تو پردیسی ہے، اس شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، بہت پرفتن دور ہے اور کوفہ کے حالات تو بہت ناسازگار ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں اے امت اللہ کیا ہوا، کیا کوفے کے حالات کیوں خراب ہیں؟ امت اللہ کہتی ہے کہ اے اجنبی تجھے نہیں پتا، میرے شہزادے نے یعنی حسین ابن علی نے اپنا ایک سفیر کوفے میں بھیجا تھا، اور ابھی اس سفیر کو ڈھونڈنے کے لیے پورا کوفہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوفے کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ فوراً کہتے ہیں اے امت اللہ انا مسلم ابن عقیل، وہ سفیر حسین میں ہوں۔ اس توعہ نے جب سنا تو کہتی ہے تم مسلم ابن عقیل ہو؟ کہتی ہے میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ کہتی ہے یہ گھر تمہارا ہے، تم اس کے مالک ہو، میں تو تمہاری کنیز ہوں، میرا تو اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ عزادارو یہ امت اللہ یہ توعہ جناب مسلم ابن عقیل کو گھر لے کے جاتی ہے، اور رات کا وقت تھا، رات کی تاریکی تھی۔ جناب مسلم بن عقیل جب گھر گئے، تاریخ نے یہ جملہ لکھا کہ جس طرح کربلا میں شب عاشور تھی نا، اگر شب عاشور کے حالات پتہ ہو نا تمہیں، فرزند زہرا نے شب عاشور مانگ کے لی تھی نا، کہا تھا عباس بھیا جاؤ لشکر اعداء سے جا کے کہو مجھے ایک رات کی مہلت دو، یہ نہیں کہ میں ڈرتا ہوں دشمن سے، فقط اس لیے کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو یہ رات بھی جناب مسلم ابن عقیل نے بین قائم و راکع و ساجد، پوری رات یا مسلم بن عقیل رکوع میں تھے یا قیام میں تھے یا سجود میں تھے، یہی عبادت کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے، اور یہ توعہ کا نام مراد بیٹا ملعون بیٹا آتا ہے گھر میں، اور اس کا نام بلال تاریخ نے لکھا ہے۔ جب یہ آتا ہے دیکھا کہ توعہ بار بار کمرے میں جاتی ہیں آتی ہیں، یہ پوچھتا ہے اماں بار بار اندر کیوں جاتی ہو؟ کہتی ہے ویسے ہی میں جاتی ہوں، مجھے کوئی کام ہے۔ اس کو شک پڑ گیا نہیں
نہیں میری ماں بار بار اندر ایسے نہیں جاتی. یہ ملعون اندر داخل ہو گیا. کیا دیکھتا ہے کہ سامنے مسلم ابن عقیل بیٹھے ہیں. اسے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ وہی مسلم ابن عقیل ہے کہ جس کو میں پوری رات ڈھونڈتا رہا اور عبید اللہ ابن زیاد سے میں انعام لینے کے چکر میں پوری رات کوفہ میں گھومتا رہا اور یہ مسلم ابن عقیل تو میرے گھر میں ہے. اس نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع دی. عبید اللہ ابن زیاد نے 300 کا لشکر بھیجا محمد ابن اشعث ملعون کی کمانڈ میں کہ جاؤ جا کر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لو. عزادارو سنو گے جملہ, سنو گے یہ جملہ. جب یہ 300 کا لشکر اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جناب مسلم ابن عقیل نے سنی نا, جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں توآ مجھے گھر سے باہر جانے دو. مسلم ابن عقیل کہتے ہیں کہ اے توآ مجھے گھر سے باہر جانے دو. توآ کہتی ہے نہیں اے مسلم ابن عقیل, تم میرے شہزادے کے سفیر ہو, میں تمہیں گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی, ادھر ہی رہ کے اپنا دفاع کرو. لیکن یہ باتیں ہو رہی تھیں. محمد ابن اشعث کہتا ہے اے مسلم ابن عقیل گھر سے باہر نکلو ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا. میں گھر کو آگ لگا دوں گا. مسلم ابن عقیل تھے نا, میں کہتا ہوں وہ مدینے میں گھر کو آگ لگی ہوئی دیکھ چکے تھے. جانتے تھے کہ ان ظالموں سے بعید نہیں ہے کہ یہ گھر کو آگ لگا دیں اور میری وجہ سے اس کنیز زہرا کی حرمت بحال ہو جائے. میں برداشت نہیں کر سکتا. جناب مسلم بن عقیل نکلے, جنگ ہوتی رہی. 300 کا لشکر 180 نفر کو فنار کیا جناب مسلم ابن عقیل نے. پھر محمد ابن اشعث نے دوبارہ پیغام بھیجا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ دوبارہ فوج بھیجی جائے. یہ فوج ناکافی ہے. عبید اللہ ابن زیاد ملعون کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا, ایک مسلم ابن عقیل ہے تم سے گرفتار نہیں ہو رہا. آگے سے محمد بن اشعث کہتا ہے اے عبید اللہ تو نے مجھے لڑنے کے لیے کوئی کوفے کے بکال کے پاس بھیجا ہے. جانتے ہو بکال کسے کہتے ہیں؟ کوئی کوفے کا سبزی فروش ہے مسلم ابن عقیل. ہاشمی نوجوان ہے کہ جس کی تربیت علی ابن ابی طالب نے کی ہے, اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے بھیجا ہے. عزادارو پھر لشکر 500 کا عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا. بس عزادارو فقط جنگ کرنے سے انہوں نے قابو نہ کیا, انہوں نے ایک چال چلی, دھوکہ دیا جناب مسلم ابن عقیل کو کہ ایک دور جا کے گڑھا کھود دیا اور گڑھا کھودنے کے بعد اوپر گھاس رکھ دی. جناب مسلم ابن عقیل جنگ لڑتے جا رہے ہیں, جنگ لڑتے جا رہے ہیں. جب اس گڑھے کے پاس پہنچے نا مسلم ابن عقیل, وہ گڑھے کے اوپر پاؤں رکھا تو گڑھے کے اندر گر گئے اور گرنا ہی تھا اوپر سے لشکر کا ہجوم ہوا. کسی نے تیزا مارا, کسی نے تلوار ماری اور ایک تلوار جناب مسلم بن عقیل کے ہونٹوں کو لگی. جناب مسلم بن عقیل کے ہونٹ زخمی ہو گئے. جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا. عزادارو جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کر کے لے گئے. دونوں ہاتھوں میں رسیاں تھیں اور پیچھے ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا. جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جناب مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے دربار میں, تو ایک کہتا ہے اے مسلم, اے مسلم امیر کو سلام کرو. اے مسلم تیری عظمت پہ سلام. کہتا ہے مالی امیر سوال حسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. میں کہوں گا اے مسلم ابن عقیل تیری اسی لاج کی وجہ سے آج لوگ امیر مسلم کہتے ہیں اور غریب حسین کہتے ہیں. مالی امیر سوال حسین, حسین ابن علی کے بغیر میرا کوئی امیر نہیں ہے.
अज़ादारो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद को बुलाया, कहा कि मुस्लिम इब्ने अकील को दारुल अमारा की छत पर ले जाओ और इसका सर जो है ना वो कलम कर दो। अज़ादारो यहाँ पर जब छत पे लेके गया ये जल्लाद, अल्लाह जाने इसे क्या ख्याल आया, जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील को कहता है कि ऐ मुस्लिम इब्ने अकील, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बयान करो। जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील कहते हैं, हाँ मेरी 2 ख्वाहिशें हैं, तुम पूरी करोगे? उसने कहा मैं कोशिश करूँगा। आखिरी वक़्त है जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का, पता है कि अभी मुझे शहीद कर दिया जाएगा। कहता है, ए जल्लाद, एक मेरी ये ख्वाहिश है कि हुसैन इब्ने अली को कहो कूफा में ना आओ। हुसैन इब्ने अली को पैगाम दो कि कूफा में ना आए। जल्लाद कहता है, यहाँ तक तो बात ठीक थी, मुस्लिम रो क्यों रहे हो? जनाब मुस्लिम अकील कहते हैं, जल्लाद तुझे नहीं पता ना, हुसैन इब्ने अली अकेला नहीं आ रहा, साद नबी ज़ादियाँ हैं। साद नबी ज़ादियाँ हैं, हुसैन को पैगाम पहुँचा दो, कूफे के हालात बदल चुके हैं। हाँ तुम्हारी कोई दूसरी हसरत? कहते हैं मेरी दूसरी हसरत ये है, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। मैं चाहता हूँ कि वक्त आखिर अपने रब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा कर सकूँ। बस अज़ादारो, जनाब मुस्लिम बिन अकील को इस मलऊन ने शहीद कर दिया। जब इसने शहीद कर दिया ना, उस वक़्त इमाम मज़लूम करबला का कारवान मंज़िल सूक में पहुंच चुका था। सुनते जाइए, आराम से सुनिए। मंज़िल सूक पे पहुंचा था। जब ये काफ़िला उधर रुका, रास्ते में देखा कि कूफा से 2 लोग आ रहे थे। फ़र्ज़ंद ज़हरा ने किसी को भेजा कि ये 2 बंदे आ रहे हैं, इन्हें बुला के लाओ। जब ये पास आए तो फ़र्ज़ंद ज़हरा ने बताया कि ए लोगों, बताओ कूफा के हालात कैसे हैं। जब इन्होंने देखा ना पूरे काफ़िले को, तो कहा फ़र्ज़ंद ज़हरा, सब के सामने हम नहीं बता सकते, सब के सामने। एक दफ़ा इमाम मज़लूम करबला ने अपने सब असहाब और बीवियों की तरफ मुतवज्जे हुए, कहा नहीं बताओ, मैंने हर चीज़ हर किसी को बताई हुई है, बताओ। कहते हैं फ़र्ज़ंद ज़हरा, जब हम कूफा से निकल रहे थे ना, कूफा की क्या हालत थी? हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील की टांगों में रस्सी डाली हुई थी। जनाब हानी बिन उर्वा के पाँव में रस्सियां डाली हुई थी और उनकी लाशों के पकड़ के कूफे की गलियों में घसीटा जा रहा था, और कोई पत्थर मार रहा था, कोई आग फेंक रहा था। जब फ़र्ज़ंद ज़हरा ने ये हालात सुने ना, फौरन कलमा इस्तरजा पड़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फ़र्ज़ंद ज़हरा ने कलमा इस्तरजा पड़ा। सब असहाब को पता चल गया कि जनाब मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। अब फ़र्ज़ंद ज़हरा जाते हैं जनाब अकील के दूसरे अहलो अयाल के पास, कहते हैं ए आले अकील, तुम्हारी कुर्बानी हो चुकी। ए आले अकील, तुम्हारी कुर्बानी हो चुकी। अगर तुम अभी वापस जाना चाहते हो तो वापस चले जाओ, हुसैन को कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन
لیکن عزاداروں کہتے ہیں فرزند زہرا یہ کیسی بات کر رہے ہو، اب یہ غربت کے عالم میں ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، جہاں مسلم ابن عقیل چلا گیا وہاں ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس کے بعد عزاداروں فرزند زہرا نے جناب مسلم بن عقیل کی بیٹی جناب حمیدہ کو اپنی گود میں لیا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، بچی چھوٹی تھی سمجھ نہ سکی، کہتی ہے ماموں جان یہ جو میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہو اہل بیت کے گھرانے سے تھی نا، سمجھ گئی، کہا اے ماموں جان جو میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہو کیا میرا بابا شہید ہو گیا؟ اس وقت فرزند زہرا نے کہا اے حمیدہ تمہارا بابا شہید ہو گیا، آج کے بعد حسین ابن علی تیرا باپ، آج کے بعد سکینہ تمہاری بہن، اور کہا اے بہن زینب جو ہم نے فلاں منزل پر گوشوارے لیے تھے نا وہ گوشوارے اٹھا کے لاؤ، اور فرزند زہرا نے وہ گوشوارے خود ڈالے حمیدہ کے کانوں میں۔ میں کہتا ہوں اے حمیدہ تم بڑی خوش قسمت ہو، فرزند زہرا نے تیرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، تیرے کانوں میں گوشوارے ڈالے، ہائے 10 محرم، ہائے حسین کی سکینہ، ظالم تماچے مارتا رہا اور کانوں کے گوشوارے کھینچتا رہا، اور سکینہ کہتی رہی بابا میں نے تو سمجھا تھا جو بھی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔